بعض اوقات کوئی آئیڈیا دیکھنے میں بہت چمکتا ہوا لگتا ہے لیکن ماہرین کی نظر میں اس کی وہ ویلیو یا ورتھ اس کی وہ نہیں ہوتی جو کہ بظاہر نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں لاہور جیسے شہر میں 90% جو کاروبار ہیں ایک سال کے اندر 10 میں سے 9 ایک سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے کاروبار جو زیادہ تر روپے پیسے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں اور اپنی کوئی خاص سوچ کے تحت کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی چیز آپ کو پسند ہے، سمجھتے ہیں ساری دنیا کو پسند ہے اور اس میں روپیہ پیسہ جھونک کے لوگ اپنے طریقے سے مارکیٹنگ ایجاد کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ ایجاد کرنے کی چیز ہے؟ یہ ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں میچور ہو چکی ہیں اور دنیا میں جو چیزیں میچور ہو چکی ہوں ان چیزوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا ویل کو نئے سرے سے انوینٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو اسٹیبلش طریقے ہیں ان پہ چلنا چاہیے۔ نشے کی بیماری ان میں سے ایک ہے۔ مجھے بتائیے کتنے % لوگ جب نشے کی بیماری سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اس کے طریقے ایجاد بھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ خود سے کوئی طریقے بنانے چاہتے ہیں کہ جس سے وہ نشہ چھوڑ دے، اور ان کی فیملی بھی خود سے کوئی طریقے بنانا چاہتی ہے جس سے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں۔ کتنے %؟ سب کے نہیں، سب کے سب وہ طریقے کار بھی خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری میں سے نکل جائیں، اور یہ طریقے بنانے کی کوشش کون کر رہا ہوتا ہے؟ یا تو ان کے فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان کے فیملی ممبرز کو کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور نہ پیشنٹس کو کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ تر طریقہ جو سب سے عام طور پر فیل ہو جاتا ہے وہ ہے ول پاور استعمال کرنے کا طریقہ، یعنی خالی ول پاور استعمال کرنے کا طریقہ، جس کے نتیجے میں وہ بہت جلد تکلیف اٹھا کے وڈرال کو برداشت کر کے اور کریونگ کی وجہ سے یا پرانے دوستوں کو ملنے کی وجہ سے یا سلپری جگہوں پہ جانے کی وجہ سے یا نالج اور سکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس نشے کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو چلو پھر نشہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو 100% لوگ تقریباً ایسے کرتے ہیں۔ اس دوران کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یہ کام پچھلے سینکڑوں سالوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، تو اس کام کے کرنے کا کوئی طریقہ بن گیا ہوگا اور اس طریقے پہ چلنے سے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اگر دل میں تکلیف ہو تو خود سے کوئی طریقہ نہیں کرنا، آپ سیدھے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور وہ سٹینٹ ڈالے گا یا بائی پاس کرے گا، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے کہ دل کا جب دورہ ہوتا ہے تو کسی گھریلو ٹوٹکے سے اس کا آرام نہیں آتا، اور چونکہ اس میں امیڈیٹلی خطرہ ہوتا ہے جان جانے کا تو لوگ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ نشے کی بیماری میں عام طور پر کافی ٹائم گزرتا ہے حالات کے خراب ہونے میں اور جان کا خطرہ پیدا ہونے میں، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے طریقے کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ اپنے طریقے کر کے تھک جاتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور پچھلے 300 سال میں بطور خاص نشے کی بیماری کا علاج بہت ڈیولپ ہوا، اور پچھلے 40 سال میں تو کمال ہو گیا، کیونکہ تمام میڈیکل سائنس نے پچھلے 40 سال میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ!
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।